اسلام میں 5 ایسے خواب جو اگنور نہیں کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا، اپنے آپ کو شادی کرتے ہوئے دیکھنا۔ اس کا مطلب زندگی میں چینج آنے والا ہے۔ شادی اکثر نیا سفر اور نئی ذمہ داریوں کی نشانی ہوتی ہے۔ دوسرا، جو آپ کے قریب ہے اس کو مرتے ہوئے دیکھنا۔ اس کا مطلب اس انسان کی زندگی لمبی ہوگی۔ سپنے میں کچھ خواب اکثر الٹا مطلب رکھتے ہیں۔ تیسرا، سفید کپڑے پہننے کا خواب دیکھنا۔ یہ زندگی میں سکون اور پاک دل کی نشانی ہے۔ چوتھا، اپنے آپ کو آسمان میں اڑتے ہوئے دیکھنا۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں آگے بڑھنا، عزت پانا یا کہیں سفر پر جانا۔ اور پانچواں، اپنے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ اس کا مطلب اللہ آپ کو صحیح راستہ دکھانے والا ہے، زندگی میں سکون اور برکت آئے گی۔ اور یاد رکھو، خواب صرف ایک نصیحت ہوتی ہے، لیکن منزل صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ طے کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے، جیسے ہی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اچانک ہزاروں خیالات دماغ میں آنے لگتے ہیں، وسوسے، لفظوں کی غلطیاں، دھیان ادھر ادھر۔ کبھی لگتا ہے شاید یہ صرف میرے ساتھ ہوتا ہے، لیکن نہیں۔ ایک صحابی بھی یہی سوال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میری نماز میں آ جاتا ہے اور مجھے بھٹکاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے۔ جب تم نماز میں ایسا محسوس کرو تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اپنی بائیں جانب 3 بار ہلکا سا تھوک دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے ایسا کیا تو اللہ نے میرے وسوسے دور کر دیے۔ سبحان اللہ۔ کاش یہ بات ہر نمازی کو پتا ہو۔ تو پلیز اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس فائدہ مند بات کو جان سکے، اور مجھے فالو کرنا نہ بھولے۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب کوئی شخص اس دعا کو پڑھ لیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ 8 میں سے کوئی بھی دروازے سے جنت میں جا سکتا ہے۔ دعا جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کو شیئر کر دیں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اور وہ دعا یہ ہے، آپ پڑھیے میرے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں اور مجھے فالو کرنا نہ بھولیں۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں اور ان شادیوں کی حقیقت کیا ہے، تو انہیں بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں جنہیں ہم ازواج مطہرات کہتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریک حیات۔ ان 11 میں سے 9 پہلے سے بیوہ تھی، ایک طلاق یافتہ تھی، یعنی حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور صرف ایک غیر شادی شدہ تھی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی ملک یمین بھی تھی جن کا نام حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان 11 میں سے 9 شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، لیکن 2 شادیاں ایسی تھی جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی میں ہچکچا رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے اللہ کے نبی نے وہ شادیاں کی، اور وہ تھی حضرت زینب اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادیاں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تو اس روئے زمین پر پڑھا ہی نہیں گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود 7 آسمان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح پڑھایا تھا۔ ذرا غور کرے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے پہلے 50 سالوں میں صرف ایک شادی کی تھی، اور آخری کے 13 سالوں میں اللہ کے نبی نے 10 شادیاں کی۔ تو یہیں سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شادیاں نفس کی تسکین کے لیے ہرگز نہیں تھی، بلکہ اقامت دین، حکمت اور اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے تھی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے اوپر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس ویڈیو کو نہ شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ صرف ایک شیئر نہیں، آپ کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ جتنے لوگ بھی اس سے سیکھیں گے نا، اتنا ہی ثواب آپ کے نمایاں مال میں شامل ہوگا انشاءاللہ۔